ایک ایسا مضمون اور عنوان ہے کہ آج تک جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ موت کے بعد انسان کی کیا حالتیں ہوتی ہیں، اور موت کے بعد کون سی راہیں ہیں انسان کے لیے. لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو شیطان کی دنیا سے وابستہ ہے، اور اکثریت میں لوگ موت سے خوف کھاتے ہیں، بلکہ مرے ہوئے انسان کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اور موت کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ فوراً اس کو پہنچا دیا جائے اور دفنا دیا جائے. اگر جتنی دیر گھر میں پڑا ہو لوگوں سے کچھ کھایا نہیں جاتا، اور اس کے کپڑے پہننا بھی گوارا نہیں کرتے کہیں ہم نہ مر جائیں. حالانکہ زندگی میں اس سے محبت کی، قریب ترین تھا، لیکن مرنے کے بعد فوراً ہی اس کی ہر چیز سے ایسے جیسے ہم پہنتے کے ساتھ ہی ہماری رخصتی کا وقت بھی آ جائے گا. کیوں ہے ایسا؟ اور آج اگر اکثریت میں انسانوں سے سوال کیا جائے کہ یورپ میں اگر کیا جائے کہ موت کے بعد کیا ہے، تو ان کو تو کچھ بھی نظر ہی نہیں آ رہا. وہ کہ موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اگر مذہب والوں سے سوال کیا جائے، یہودیوں، ہندوؤں، عیسائیت، مسلمانوں سے، تو وہ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ یقین اس لیے نہیں کہ وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور دیکھ لیا ہے، اس لیے کہ ان پہ مذہب کی زندگی کا کچھ اثر ہے. عمل تو نہیں کرتے، لیکن کیونکہ ایسے گھرانے میں پیدا ہو چکے ہیں جہاں پہ اعتقاد رکھا جاتا ہے، لہٰذا وہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے. لیکن کامل یقین کسی کو بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو زندگی بھی کچھ اور ہوتی. کیا پھر ہے؟ اگر یہ کامل یقین ہوتا سارے مسلمانوں کو کہ موت کے بعد یقیناً ایک ایسی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کی بنیاد یہ دنیا دارالعمل ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو درست بھی کرتے، ٹھیک بھی کرتے. لیکن صرف وہ مذہب کی زندگی کا اثر ہے جس کی بنا پر اعتقاد ہے، لیکن شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں تک اپنا تصور ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں یا جنازے دیکھتے ہیں جب کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں جو مر رہے ہیں، ہم نہیں مر سکتے ہیں. قبرستان میں جاتے ہیں تو نگاہ ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس کرتے ہیں یہ کوئی اور لوگ تھے جو مر گئے ہیں. پتہ ہے، یعنی کہ ظاہری عقل بتاتی ہے کہ تو نے بھی یہاں پہ آنا ہے ایک دن، لیکن دل نہیں مانتا. اگر مانتا تو حالت بھی تبدیل ہوتی، کیونکہ جب دل پہ ایک اداسی چھا جائے اور یقین چھا جائے تو وہ حالتیں درست بھی ہونا شروع ہو جاتی. اس لیے مذہب کی طرف منسوب ہونے کی بجائے کے باوجود موت خوف طاری کر دیتی ہے، اور مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا. کیوں؟ قرآن پاک میں ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ. تم عنقریب دیکھ لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں. یہ کون سی دنیا سے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب سے انسان کا رشتہ خدا سے ٹوٹا ہے، جس دنیا سے باز کیا جا رہا ہے کہ دل نہ لگاؤ، یہ خدا کی دنیا نہیں ہے. یہ دنیا ہے
ایسی جس سے خدا کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اگر خدا اگر انسان کا رشتہ خدا سے نہ ٹوٹتا تو یقیناً ایک ایسی دنیا ہوتی جو خدا کی دنیا ہوتی. تو اس دنیا سے تو دل لگانا بہت اچھا ہوتا, کیونکہ جو خدا کی دنیا ہوتی وہ خدا کی طرف ہی راہ دکھاتے, اور اس دنیا میں دل لگا کے انسان بہت جلد خدا کی طرف پہنچ جاتا. یعنی کہ اگر یہ دنیا عالم جنت ہوتی اور انسان خدا کی محبت میں زندگی گزارا ہوتا تو جہاں بھی جس رخ پر بھی انسان زندگی گزارتا اس کو ایک نیا رخ اور ایک نیا عنوان ملتا خدا کی محبت کا. تب اس دنیا سے دل لگانا بہت اچھا ہوتا, کیونکہ جہاں اور جس شخص سے بھی کوئی انسان ملتا اس دنیا میں اس کے پاس خدا کی محبت کی ایک عجب کہانی ہوتی. لیکن اس لیے قرآن پاک نے تمام مذاہب کی تعلیم یہ ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ, اس لیے کہ اس دنیا کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے خدا سے. لیکن جن لوگوں کا رشتہ استوار نہیں ہوا خدا سے وہ اس دنیا سے بڑا دل لگائے بیٹھے, ان کے لیے کوئی اور دنیا ہی نہیں ہے اس کے سوا, چاہے وہ مسلمان ہوں, عیسائیوں, ہندوؤں, کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, رات دن کوشش میں ہے مکان بھی لے لیں, جائز ناجائز کر کے دنیا حاصل کر لیں, اور نیندیں اڑ گئی ان کی, اور ابھی تک ان کے پورے نہیں پڑ رہے, یعنی ساری دنیا سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو قطعی یقین نہیں کہ وہ ایک دن مر جائیں گے اور موت کے بعد خدا کے حضور انہوں نے حاضر ہونا ہے. اگر ایک یقیناً یہ کامل یقین ہوتا, کیونکہ یقین کی بھی منزلیں ہیں, ایک ابتدائی یقین ہے, ایک دوسری درجے کا یقین ہے, ایک تیسرے درجے کا یقین ہے جب آدمی یعنی کہ علم یقین, عین الیقین, حق الیقین, یعنی اگر ان میں جستجو ہوتی کچھ پانے کی تو خدا کی الہام کتابوں کے علم سے یہ پا جاتے اس بات کو کہ واقعی تن ایک دن ایسی زندگی ہے. اور پھر عین الیقین یعنی کہ وہ زندگی گزارتے ہوئے مقدس وہ روح کی دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں, تب تو ان کو پکا یقین آئے گا, اور جب روح کی دنیا میں پرواز کر کے وہاں پہنچ جاتے تب تو کامل یقین آ جاتا. یعنی کہ جہاں اگر ایک آگ لگی, جہاں سے اپنا مثال کے طور پہ دھواں اٹھے, ہمارا ذہن فوراً منتقل ہو جاتا ہے کہ جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں آگ لگی, ہو جاتا ہے نہیں منتقل, اور پھر جا کے اگر دیکھ لیں تو واقعی یقین آ جاتا ہے, اور پھر اگر اس میں داخل ہو جائیں تو پھر تو کوئی اپنا خواب باقی نہیں رہتی. علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین کی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں. تو انبیاء, صالحین, اولیاء اللہ, انہوں نے اس دنیا میں نہ کہ موت کے بعد اس دنیا میں عین الیقین اور حق الیقین کی منزلوں پہ پہنچ کر, اس دنیا میں پہنچ کر موت کی زندگی کے آنے کے جو بعد میں آنے والے واقعات ہیں وہ اس دنیا میں دیکھ لیے تھے, اور ان کو جنتیں کی حالتیں اس دنیا میں میسر ہو چکی تھیں. اور دنیا یہ نہیں جانتی جس کا رشتہ خدا سے ٹوٹ چکا ہے, لیکن وہ لوگ جانتے ہیں جن کا خدا سے رشتہ برقرار ہے کہ وہ اس دنیا میں تھے لیکن اس دنیا میں نہیں تھے, کیونکہ ان کی روح بہت سے جہانوں اور جنتوں کی سیر کرتے ہوئے اور موت کی زندگی کے واقعات دیکھتے ہوئے گزرتی تھی.
تو وہ اس دنیا میں بھی تھے، لیکن ان کے لیے ایک کامل یقین تھا، یعنی کہ ان کے لیے تو یہ سوچنے ناممکن تھا، وہ تو موت کی زندگی سے نکل چکے تھے، ان میں زندگی آ چکی تھی. اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے رکھا، یعنی کہ موت پہلے، زندگی بعد میں شروع ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کا رشتہ خدا سے ٹوٹ چکا ہے ان کے لیے زندگی تو پہلے، مرنے کے بعد تو ان کے لیے موت ہوگی. ٹھیک، اس لیے وہ لگے ہوئے ہیں دوڑ میں، دنیا کے علم دولت حاصل کرنے کے لیے، مکانات حاصل کرنے کے لیے، اور زمینوں کے جھگڑے، قتلوں کے جھگڑے، اور اپنی چودہٹ اور ہر چیز حاصل کرنے کے لیے. جستجو یہ ہے قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے ایک وہ اندھیروں میں ہے، انہوں نے آگ تو سلگا لی، یعنی کہ ایک ظاہری آگ تو سلگا لی، یعنی کہ انہوں نے ناجائز طریقے سے دولتیں اکٹھی کر لیں اور باغات بنا لیے، رہائش اکٹھی کر لی، اور سمجھا کہ اب ہم ان میں رہیں گے. انہوں نے آگ تو جلا لی ایک ظاہری طور پر، لیکن جب وہ روشن کیا انہوں نے اس ظاہری آگ سے کہ ہم امن میں رہیں گے، خدا ان کی آگ کو چرا کے لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں وہ بھٹکتے ہیں، اور خوف سے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوستے ہیں. یعنی کہ خدا نے ان کو آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، دل دیے تھے. آنکھیں اس لیے دی تھی کہ آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، باتوں کا دل یقین نہیں کرتا منظر ماننے کو اس جو دکھائی دے رہا ہے، لیکن نگاہیں جھوٹ نہیں کہتی، نگاہیں سچ کہتی ہیں. تو انہوں نے نگاہوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں لیا، ہاں، اور جو دل تھے ان سے بھی نہیں سوچا. اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم اندھے ہوں اور کانوں سے سن لیں تو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کانوں سے سن، یعنی کہ قرآن کی تعلیم ہم کانوں سے سن لیں تو تبھی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. انہوں نے ان کانوں کو ہی بند کر دیا، یعنی کہ ان کے پاس فرصت ہی نہیں تھی کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھیں، یعنی کہ سوچیں 2 منٹ کے لیے. یعنی کہ اتنی گرفتاریاں اپنے اوپر لاد لیں کہ ان کو کوئی وقت نہیں ملتا. یعنی کہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ دوزخ ان کو ایسے کیا کہتے ہیں، کیٹے، توق پہنائے جائیں گے جو منو بھاری ہوں گے اور ان کی گردنوں کے من کے توڑ دیں گے موت کے بعد. اور ان کو کہا جائے گا کہ 70 گز کی زنجیر میں اس کو لپیٹ دیا جائے اور ان کو آگوں میں پھیلایا جائے. کیوں؟ تبھی تو لگتا ہے کہ خدا نے کتنی بھڑکائی ہوئی ہے دوزخ کی، حالانکہ خدا نے یہ کیسے بھڑکا دیا آگ تو انسان نے خود بھڑکائی ہوئی ہے اپنے. یہ سارے عذاب جو ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے آنے والی زندگی میں پیش آئیں گے، ان کا نقشہ دنیا میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اندھے لوگ ہیں اس لیے نظر نہیں آتا، ان کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ موتیں جو واقعہ ہو رہی ہیں، اولاد کے حادثات ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے عذاب آ رہے ہیں، یہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ بدکاری اور گندی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جو توق ہیں یہ علامت ہے اس دنیا کے اندر کہ انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور اتنا دور ہوتا ہے خدا سے کہ اس کی گردن کے اندر ایسی ایسی گرفتاریاں پڑی ہوتی ہیں اس کی زندگی میں، مال کی، دولت کی، اولاد کی اور دنیا حاصل کرنے کی، کہ اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود پوری زندگی میں اس کو یہ کبھی توفیق نہیں ملتی کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے کہ اس کائنات کا کیا مقصد تھا، میں یہاں کیوں آیا ہوں، مجھے کیوں بھیجا گیا تھا، کیا مجھے یہاں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا،
یا مال کے ٹھکانے کے لیے بھیجے گا؟ جب میں ننگا آیا ہوں اور ننگا چلا جاؤں گا تو آخر یہ کیا ہے؟ تو اس نے کبھی زندگی میں یہ سوچ آسمان کی طرف جبکہ اس کو جب وہ آزادانہ زندگی گزارتا تھا اس دنیا میں اپنی خود آزادانہ منشا یا مرضی سے یا اپنے ارمان سے، کبھی اس نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا ان گردن اٹھا کے. لہذا آنے والی زندگیوں میں اس کی گردن میں ایسے توق پڑے ہوں گے کہ وہاں اس کو گردن اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آسمان کی طرف دیکھے. اور 70 گز کی زنجیر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں 70 سال بھی ملتے ہیں. ایک گز 100 سال کے برابر ہے، اور وہ بعض اوقات بہت سا حصہ نکال کے زندگی کا ایسی کافی عمر پا جاتا ہے جو سوچنے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہو وہ اس عمر میں نصیحت حاصل کر لیتا ہے. تو 70 سال کی زنجیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسے بہت سے 70 سال ملے ہوتے ہیں کہ جس نے سوچنا ہوتا، نصیحت حاصل کرنی ہوتی ہے زندگی میں آخرت کی زندگی کے متعلق، وہ سوچ لیتا. لہذا یہ وہ مضمون ہے قیامت میں موت کے بعد کہ اس کو 70 گز کی زنجیر میں، یعنی کہ اس کو ایسی جگہ پہ پہنچاؤ جہاں دن بڑے لمبے ہوں گے، راتیں ہوں گی وہاں پہ، یعنی کہ ایسی دوزخ کے عذاب میں اس کو مبتلا کرو جہاں سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ آگ اس نے خود ہی بھڑکائی گی. گرم پانی میں اس کو پھراؤ، پانی میں. انسان اپنے عمل کا خود گرو ہے، اور ہر انسان نے اپنی کمائی دیکھ لینی ہے. اس دنیا میں انسان کو آزادانہ منشا، آزادی اس لیے نہیں ملی کہ وہ کتوں گھوڑوں کی طرح جو مرضی کرتا پھرے. آزادی ہمیشہ ذمہ داری چاہتی ہے. جہاں آزادی ہے وہاں ذمہ داری بھی عائد ہے. آزادی کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کو کھلا چھوڑ دیا گیا، یعنی کہ اس کا قرآن پاک میں ہے کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس پہ کسی کی بھی گرفت نہیں، یا اس کو بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا تھا. نہیں، وہ ایک دن دیکھ لے گا اور جان لے گا اور خوب جانے گا، پھر کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا. موت کے بعد آپ کوئی راہ ہے کہ مجھے واپس پہنچایا جائے اور مجھے واپس لوٹا دے، مجھے واپس لوٹا دے، مجھے واپس لوٹا دے، مجھے واپس لوٹا دے. قرآن پاک میں 4 دفعہ ہے، تاکہ میں ایسے عمل کر سکوں جو اس سے پہلے جو برے عمل کرتا تھا اس کی جگہ پہ اپنی زندگی تبدیل کر سکوں. اور دراصل موت کے بعد، کیونکہ میں صاحب تجربہ ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے کہ موت کے بعد انسان بالکل اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے، بھول جاتا ہے اس کو سارا کچھ. کیونکہ جب وہ اپنی اس آنکھ سے دیکھنا شروع کرتا ہے جو مر گئی ہے اس دنیا میں اس کی ظاہری حصے تو بڑی تیز ہیں. ان ظاہری حصوں سے اچھے کھانے مانگتا ہے، اچھے پھول، اور زندگی میں سارے پھول چننے کی کوشش کرتا ہے، اور کانٹے جو ان سے وہ دوسروں کے لیے پھینک دیتا ہے. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو جھلک دکھائی جاتی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ دوسری دنیا کا نظارہ دیکھتا ہے، جیسے بجلی چمکتی ہے. لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے، واپسی کا وقت تو تھوڑی ہوتا ہی ہے. یہ وقت تو جانے کا ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. یہ تو جانے کا وقت ہوتا ہے. یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اس کی شکل اگر دیکھی جائے، سارے کہتے ہیں پڑھاؤ اس کو جلدی پڑھاؤ، اس کو آیت الکرسی پڑھاؤ،
لیکن وہ تو کچھ اور نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ تو اب اپنا اصلی دمائی گھر دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں اس نے جانا ہے. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ بیچارے کے منہ سے الفاظ نکلنا چھوڑ جاتے ہیں. کاش اگر اس کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر ان کو بھی وہ نظارہ دکھایا جائے نا تو ان کی بھی آیت الکرسی ہم بھول جائیں. ساری زندگی کوئی آیت الکرسی نہیں پڑھتے, ساری زندگی یہ کوئی خدا سے تعلق نہیں پیدا کرتے. جب اس نے ساری زندگی کچھ نہیں پڑھا تو آخری وقت میں کیا پڑھے گا؟ طوطے کی طرح رٹا لگائے گا. اب انہیں ساری زندگی اگر خدا کا نام لیا ہوتا تو اس کی زبان چالو ہوتی. چونکہ بہت سے بزرگ ہیں, اولیاء اللہ ہیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے لگا آپ بار بار پکارتے تھے خدا کو, اور کہ اے خدا میں تیرا دوست ہوں, اور بار بار آپ فکر کرتے تھے. حالانکہ موت کی اخیری حالت میں آپ نے جو آخری نماز پڑھی وہ سورۃ مرسلات تھی, جس میں خدا کا جاہ و جلال بیان کیا گیا تھا کہ اللہ اور اس کی آیات کی بات تم کون سی حدیثوں کو پیش کرو گے. اور حضرت فاطمہ جب آپ کے چہرے پر دیکھتی اور کرب اور دکھ اور تکلیف تو کہتی ہائے ابا. کہا بیٹی آج کے بعد یعنی اس موت کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ آخری تکلیف ہے جو تیرے ابا کو مل رہی ہے. یعنی کہ کتنا پائیدار عزیز دمائی گھر ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے اپنے ہاؤس کو دیکھ رہا ہوں, اور یہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خیر یہ تو آپ تو بانی ہیں, آپ سے تو اسلام شروع ہے. اولیاء اللہ اس زمین پر اور تم جانیے جب آخری وقت آیا ہند کی طرف ہے بزرگ, تو گھر والوں کو بلایا, نصیحتیں کی, پھر بھائی کو بلایا اور نصیحت کی, اور کہا پھر خدا حافظ کہا, اور کہا کہ اچھا میں اب چلتا ہوں. کہا کہ سب کو نکال دوں گا. بھائی جانے لگے تو بھائی کو اشارے سے واپس بلایا, واپس آئے, کہا جاتے ہوئے دروازہ بند کر دو. تو یہ لوگ اس موت سے نکل چکے تھے. موت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس موت میں گرفتار ہے, جو اس موت کی زندگی کو پسند کر لیا, اور رفتہ رفتہ جب یہ سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو اندھیرے جب ان کو محسوس ہونے شروع ہوتے ہیں تو خوف آتا ہے. یعنی کہ جب سردیوں نا سورج نکلے تو ہر کوئی تاپنے کے لیے ایسے کرے گا اپنی جسم کو تاکہ گرمائے تاپے ہیں. تو یہ دنیا ایسی ہے, خوب مزہ آتا ہے تاپ کے. لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر تو بڑی لمبی رات ہوتی ہے. قرآن پاک میں یہی تو ہے, اور مقدس کتابوں میں کہ ظلمت و الی النور, کہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لے کیا. تو موت کے وقت جو حالت ہوتی ہے انسان کی وہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نئی حالت نہیں ہے, بلکہ جو دنیا کے اندر انسان دل میں چھپائے ہے, جو دنیا کے اندر انسان کے ایمان اور عمل اور اس کی زندگی کے بھید چھپے ہیں اور ظاہراً ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں, وہ موت کے بعد کھل جاتے ہیں. اور جو کچھ اس نے زندگی گزاری وہ اس کے روح سے کھلا کھلا اس کا چہرہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ کون ہے
اور اس کا گھر کہاں ہے. سو موت کے بعد کوئی اپنا چلاکیاں نہیں چلتی کہ بتایا جائے وہاں کہ وہاں کوئی عدالتیں لگتی ہیں کہ عقل سے یا رشوت سے یا اپنے کوئی باتونی ہو تو نکل جائے. نہیں، وہاں کا قانون جو ہے وہ رب العالمین کا قانون ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ بادشاہ خدا کی بادشاہ. اس لیے اکثر اس دنیا میں ایک راز ہے جو چھپا ہے، اس پہ سرسری نظر میں ڈالتا ہوں. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس پیدائش کے ساتھ ہی روح بھی اس میں پڑ چکی ہوتی ہے. یہ شگوفہ جب بچپن سے کھلتا ہے تو کچھ چند سالوں کے بعد جب انسان ایسی عمر میں قدم رکھتا ہے جہاں وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ روح بھی کھلنا شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اس دنیا میں ہمارے جسم کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یا مثال کے تھوڑا سا اور پیچھے جاتا ہوں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کے لیے اس کو وہاں خوراک کی بھی ضرورت ہے، گرمائش کی بھی ضرورت ہے اور پانی کی بھی ضرورت ہے اس نظام کے چلنے کے لیے. اور اپنی ماں کے پیٹ میں اس طرح نہ ہلتا نہ جلتا ہے کہیں، اور اس کو سب کچھ مل رہا ہے ماں کے ذریعے. جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، اگر جب بچہ پیدا ہو تو بچے کو فوراً اس کا سر نیچے کی طرف کیا جاتا ہے تاکہ وہ سانس لے سکے. اگر وہ پہلا سانس نہ لینے پائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. اب جب بچہ باہر نکلتا ہے تو چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے بچے کی. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں جو دنیا تھی وہ سمجھتا تھا اس سے بڑھ کے حفاظت کی اور مزے کی دنیا کوئی نہیں ہے. حالانکہ وہ تنگ تھی جگہ، اس کو خوراک ملتی تھی ماں کے ذریعے، پانی ملتا تھا، گرمائش ملتی تھی، اور وہاں اس اندھیروں میں وہ خوش تھا. اور جب باہر آیا تو چیخنا شروع کر دیا، یعنی کہ اس کو اس کی مزے کی جگہ سے کس نے نکال دیا ہے. لیکن سانسیں لینے کے فوراً ہی بعد اس کو جب آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے چاروں طرف تو اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ جو دوسری دنیا ہے وہ اور بھی وساحت اور وسیع پاتا ہے. اور پھر حیرانگی سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے چاروں کی، خوب آنکھیں مٹکا مٹکا کے دیکھتا ہے. یعنی کہ اگر اس کی طرف غور کیا جائے بچے کی طرف تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اس کو یقین آتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، ماں کے پیٹ میں تو نہ میں کھیل سکتا تھا نہ کوئی اور جگہ تھی، یعنی کہ ایک جگہ پہ بند تھا. تو یہ زندگی اس سے وسیع ہے اور بہت سی اس زندگی کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جہاں وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے جو بڑھتا ہے. اس طرح جن لوگوں کا رشتہ موت ٹوٹ چکا ہے خدا سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے بس یہی ہے. حالانکہ موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ بہت وسیع اور وہ عالم کائنات کی زندگی ہے. یعنی کہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی ہم محدود ہیں. مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ ہم ایک ہی جگہ پہ جا سکتے ہیں. ہمارا جسم اگر یہاں سے کسی جگہ جانا ہو تو جسم کے بغیر ہم مجبور ہیں. ہوائی جرمنی جانا ہو تو جسم کو لیے پھرتے ہیں. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بعض اوقات ہمیں سواریوں کی ضرورت ہے، اور اگر جسم بیمار ہو جائے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جسم کی صحت کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور جہاں بھی جاؤ جسم کی گرفتاری ہے،
یعنی کہ جسم کے اندر روح گرفتار ہے، لیکن موت کے بعد یہ گرفتاری نکل جاتی ہے. اس دنیا میں تو کچھ بھی ہے، ہم زمین سے تو باہر نہیں جا سکتے، ہوا میں تو نہیں پھر سکتے، لیکن موت کے بعد عالم کائنات کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. ایک جہان نہیں بلکہ ہزاروں جہان شروع ہو جاتے ہیں. لہذا اس دنیا میں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بچہ کیا سب کے لیے یہ ہے، کوئی بھی ہو، اس دنیا میں بھی ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہمیں اس دنیا میں گرمائش کی ضرورت ہے جو ہمیں سورج سے ملتی ہے، خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، جس سے اگر یہ نہ ہو تو ہمارا جسم ہی نہ بڑھے. ٹھیک ہے نا؟ سورج نہ ہو تو زمین ساری ہم بھی مر جائیں اور سب کچھ ہو جائے، اور کیونکہ سورج کے بغیر گرمائش کہاں سے ملے. پانی نہ پیئیں تو کیا ہوگا، خوراک نہ کھائیں کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں جو نیگیٹو چیز جس سے جسم بڑھتا ہے. ہوا نہ ہو تو کیا ہوگا، مر گئے، سانس ہی نہ لیں. اس لیے جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس دنیا کے اندر بھی کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، بچے کو ماں کے پیٹ میں تھا، اور اس دنیا میں بھی ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے. لیکن آنے والی دنیا میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہاں تو جسم کا جو یہ خوراک کھاتی پیتی بڑھنے کے لیے تو ختم ہو جاتا ہے. لہذا وہ تو روح کی زندگی ہے. تو روح کی خوراک کیا ہے؟ جو ہوا ہے وہ آنے موت کے بعد کی زندگی میں وہ ماحول ہے ریاست کا، جیسی ہم نے تیاری کی ہو. خوراک کیا ہے؟ یہ اپنا خدا کے الفاظ ہے. پانی جو ہے یہ زندگی کا راستہ ہے. یعنی کہ اگر ہم نے ایسی الفاظوں کی زندگی پر اپنی زندگی کو درست نہ کیا ہو تو ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں خدا کی حدود شروع ہوئی تھی یا جہاں خدا ہے. ہوائیں وہاں پہ جس شخص نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ نہ کیا وہ اس ماحول میں نہیں جا سکتا جہاں خدا کی محبت کا سورج ہے. اس لیے جو لوگ گندی زندگی گزار رہے ہیں موت کے بعد، کیونکہ انہوں نے خدا کے الفاظوں پہ عمل نہیں کیا ہوتا، تو وہ تو ایسی جگہ پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں خدا کی نئی ہدایتیں اور نئے راستے ہیں. ہاں، جب انہوں نے اپنی زندگی ہی صحیح تبدیل نہ کی تو زندگی کا پانی ان کو کیسے ملے گا وہاں پہ؟ جب اس ماحول میں وہ ایسی بری اور بدکاری زندگی گزارتے رہے تو موت کے بعد بھی ان کو ایک ایسی جگہ پہنچایا جاتا ہے جو ایسا ماحول ہے جو اسے ہم دوزخ کا ماحول کہتے ہیں، جہاں اندھیرے ہیں، جہاں سے روشنی بہت دور ہے. یہی دوزخ ہے. وہاں کوئی آگ نہیں بھڑکی ہوئی ظاہری طور پہ. دنیا کے اندر ظاہری آگ لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ساری آگ بجھائی بھی جا سکتی ہے. لیکن جب آدمی کے اندر آگ لگ جائے اس کو کون بجھائے؟ کہ جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے؟ جو اندر سے بھڑک جائے جب آگ، تو آدمی بڑے بڑے کام کرتا ہے. جب اندر اس کے آگ لگ جائے موت کی تو پھر وہ اپنے آپ کو سولی پہ بھی لٹکا دیتا ہے، بادشاہ مسجد کے مینار سے بھی گر کے جان دے دیتا ہے اپنی، اور آگ میں لگا دیتا ظاہری طور پہ مرنے کے لیے اپنے آپ کو، تیل چھڑک کے مر جاتے ہیں. اور ہمیں بڑی دہشت ہوتی ہے کہ یہ کیسے کر لیا اس نے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر ایک پہلے اور آگ لگی ہے جو اس آگ سے بڑی آگ ہے.
لہذا موت کے بعد جو زندگی ہے وہ ایک ایسی اندھیروں کی زندگی ہے کہ بہت لمبے عرصے تک جانے والی ہے. اس کا اختتام جو ہے یعنی کہ ایسا وقت ہے جو نہ گزرے کبھی اور نامعلوم وقت ہے. اس دنیا میں تو انسان بڑا وقت ملتا ہے اس کو سنبھلنے کا. قرآن پاک میں کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہو، جس نے اپنے آپ کو درست کرنا ہو وہ کر لے. سمجھے کہ نہیں؟ جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کوئی نئی چیز نہیں ہے. جیسے آج چونکہ انسان اندھیروں میں ہے، نہیں جانتا موت کیا ہے، لہذا اسے موت سے نہایت ہی پرے پرے بھاگتا ہے اور خوف طاری ہو جاتا ہے، اس پہ مرنا نہیں چاہتا. لیکن اگر یہ دنیا عالم جنت ہوتی یا اگر انسان کا محبت سے خدا سے رشتہ برقرار ہے تو وہ اس دن کا انتظار کرتا جس دن اسے موت آتی، اور وہ دن اس کے لیے شبرات ہوتا. وہ دن اس کے لیے شبرات ہوتا اور ایک ایسا خوشی کا دن ہوتا جو اس کی زندگی میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا. لیکن اب تو جو ہی کوئی مرتا ہے ماتم پڑ جاتا ہے، کیونکہ پیچھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں غلط جگہ پہ جا رہا ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے جو پیچھے کھڑے ہیں روتے ہیں کہ موت نے جدائیاں ڈال دی، اب ہم کہاں ملیں گے. لیکن اگر مسلمان ہیں، اگر خدا پہ یقین کرنے والے ہیں، تو کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ موت تو ایک نیا موڑ ہے زندگی کا. سب رو رہے ہوتے ہیں اور جو کوئی ملنے آتا نا جن کی موت ہو گئی ہو، سب سے پہلے یہ شرط ہوتی ہے کہ ملتے کے ساتھ ہی روئے چیخے ہیں. روئے نہ تو اس نے حق ہی ادا نہیں کیا کسی کے مرنے کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے مرنے کے بعد کہیں ٹسے نہ مار، رونا وغیرہ مت. اور جتنے انبیاء ہیں اور جتنے اولیاء اللہ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جب موت کا وقت آیا اپنے سب بیٹوں کو بلایا، کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس سے محبت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا کہ ہم تیرے بعد تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت اور محبت کریں گے. کہا دیکھو میرے بات بھول نہ جانا. اپنے بیٹے یوسف کو بلایا، کہا کہ جب میں کھنان میں بستا تھا اور حیران کو گیا تو بیت العل کے قریب میں نے دعا کی تھی اور خدا نے مجھے کہا تھا میں تجھے سلامت بھی لے آؤں گا. اور جب میں آ رہا تھا تو خدا نے مجھے دکھائی دے کے کہا کہ میں تیرے دادا اور تیرے باپ سیدنا ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں، اور دیکھ میں تجھے اس کھنان کا ضرور وارث بناؤں گا جو میں نے وعدہ کیا ہے. اس وقت یوسف مصر کا بادشاہ تھا تقریباً. وہاں بڑی اچھی اچھی جگہ تھی جہاں پہ قبر بن سکتی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے کہا کہ دیکھ میں مصر میں مرا ہوں، لیکن اپنے ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور مجھ سے وعدہ کر کہ مجھے اس مصر میں مت دفن کیجیے. یوسف نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں. کہا قسم کھا کے وعدہ کر. اور دیکھ کھنان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ پردیسی ہیں اور ہم پردیسی بن کے آئے ہیں، بس تم مجھے کھنان کی کسی راہ پہ دفن کر دیجیے، کیونکہ مجھے خدا کے وعدے کا یقین ہے کہ دس از دی لینڈ آف کھنان، ہول مائی لائف آئی ایم لانگنگ فار کھنان. کہ میں اپنی ساری زندگی
اس وعدے کو ترستا رہا کہ وہ کھنان کیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مضمون ہے. ان سب پر جب وقت آیا موت کا تو ان کی آخری خواہش، یعقوب تو مرنے لگا تھا، وہ کوئی ظاہری کھنان کی بات کر رہا تھا، وہ ایک ایسی سرزمین اور ایسی ارض مقدس کی بات کر رہا تھا جہاں پر خدا کے محبت کرنے والے وارث ہو جائیں گے. اس لیے قرآن پاک میں ہے وَكُلُّ أَنْعَمَ اللَّهُ مِن نَبِيٍّ وَأَنْعَمَ اللَّهُ مِن نَبِيٍّ وَآدَمَ وَحَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّاتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ. یہ وہ انبیاء تھے جن پہ اللہ پاک نے انعام کیا تھا اور ان کی اولاد کا ذکر باقی چھوڑا. کس کی اولاد تھے؟ آدم کی اولاد تھے اور نوح کی. ان کی اولاد کا بقیہ اور ذکر چھوڑا ہے. ابراہیم کی اولاد تھے اور یعقوب کی اولاد تھے اسرائیل. تو ہم اسرائیل کی اولاد بھی ہیں. تو جب کسی انسان کا رشتہ خدا سے مضبوط ہے اور اس دنیا میں قرآن پاک میں یہاں تک ہے کہ جو شخص وفا کے ساتھ زندگی دے رہا ہے موت کے بعد نہیں، بلکہ اس کو اس دنیا میں یہ صدا شروع ہو جاتی ہے آنی، اے نفس مطمئنہ جو اپنے رب سے قرار پا گیا، ارجی الی ربی کی، اپنے رب کی طرف چل، ارجی الی ربی کی، اپنے رب کی طرف چل، راضیۃ مرضیۃ. تو خدا سے رضا پا گیا اور خدا تجھ سے رضا پا گیا. تو خدا سے راضی اور تو خدا تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، آ اور میرے محبت کرنے والوں سے مل. عبادت کا مطلب کوئی خالی سجدے ماننا تھوڑی ہے. عبادت کا جو عروج کا مضمون ہے وہ تو محبت ہے. آ اور میرے محبت کرنے والوں سے مل، یہ وہ ہے. اور ان جنت میں داخل ہو جائے، وادخلی جنتی. یہ وہ حالت ہیں قرار کی، ارمان کی، امن کی، اور جہاں محبت نیچے نہیں بلکہ اوپر کی طرف چڑھتی ہے. تو جو لوگ وفا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں وہ تو موت سے نہیں ڈرتے، وہ تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں. اس دنیا میں جو نیک لوگ ہیں، جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں خدا کی راہوں میں، غربت میں زندہ خوش ہیں، ان پہ بڑے بڑے ستم ہو رہے ہیں، اس پہ بھی خوش ہیں. اور یہاں تک ہے قرآن پاک میں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب ان پر مصیبتوں کے زمانے آتے ہیں، جب ان پر طوفان آتے ہیں اور کوئی راہ نہیں ہوتی کہ وہ مڑ سکیں، یعنی کہ کوئی دکھ اور تکلیف اور غم ایسا نہیں جو ان کی زندگی میں نہیں لایا جاتا، کیونکہ شیطان انہی لوگوں کو تکلیف دیتا ہے جو خدا کی ہو. اپنے لوگوں کو کیا تکلیف دے گا؟ اپنے لوگوں کو تو وہاں لے کے جائے گا جہاں وہ خود ہے، کیونکہ اس کا رشتہ خود بھی خدا سے ٹوٹ گیا ہے اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اوروں کا رشتہ بھی خدا سے توڑ دے. تو یہ مضمون ہے ایمان والوں کے لیے کہ جب مصیبتوں کے زمانے آتے ہیں اور تمام مصیبتیں اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہیں اور کوئی راہ نہیں دکھائی دیتی ان ایمان والوں کو جو خدا سے محبت کرتے ہیں، تو ایسے امتحانوں کے موقع پر بھی وہ یہی کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اس کی طرف ہی چلے جائیں گے. دیکھا، انہیں کامل یقین ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس دنیا میں اس روشنی کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں. اب دیکھو مثال کے طور پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، یورپ میں تو چھائے رہتے ہیں بلکہ سورج سالوں سال نہیں نکلتا، اور ایک شخص ہے جس نے بادل سے پیچھے سورج نہیں دیکھا مثال کے طور پہ،
لیکن ایک شخص ہے جس نے سورج دیکھ لیا. اب کتنے ہی بادل چھائے ہوئے ہوں، اگر دنیا اس کو کہے جائے کہ پیچھے سورج نہیں ہے، وہ کیسے مانیں گے؟ کیونکہ اس نے تو سورج کو دیکھ چکا ہے. تو وہ لوگ جو اس روشنی کو پا چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، ان کے لیے تو موت کچھ بھی نہیں ہے. ایک نیا دہرایا ہے، ایک نیا موڑ ہے جہاں وہ عدل دمائی طور پہ اپنے گھر چلے جائیں گے، اور جن لوگوں کا رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا یہ گلی گلی ماتم کریں گے اور نہیں پائیں گے ان کو. لہذا جب موت کا وقت آتا ہے، اس وقت انسان کا جسم، بیولوجیکل مائنڈ، جو ظاہری مائنڈ ہے، جو جسم کو قابو کیے ہوئے، یہ بند ہونا شروع ہوتا ہے، اور انسان پہ ایسی نیند طاری ہوتی ہے جو اس سے پہلے کبھی طاری نہیں ہوئی. شروع ہوئی تھی جسم کی، جیسے ہزاروں میل کی رفتار سے جسم نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، تیزی رفتاری سے. اور اس رفتار کے اندر روح جو سی ہے وہ علیحدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس وقت آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جسم مر رہا ہے، میں نہیں مر رہا، جسم پہ موت آ رہی ہے. اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جیسے آدمی کے ہاتھ کٹتا ہے تو اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہاتھ کٹا، میں تو نہیں مرا. اس لیے جب پورا جسم جا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں تو تھوڑا سا اس وقت خواب کی جو حالتیں ہیں وہ اپنی کامل اس پہ آتی ہیں حقیقت کے اندر، اور حصے جو موت کی ہیں وہ کھل جاتی ہیں. یعنی کہ وہ تو نہیں کھلتی کہ جہاں خدا ہے، یعنی کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھے اٹھایا جائے گا. یعنی کہ جو اس دنیا میں جس کو نور اور خدا نہیں ملا، آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی اس کو ایسی جگہ پہ بچایا جائے گا جہاں پہ خدا اور نور کچھ بھی نہیں ہے، جہاں پہ اندھیرے ہی ہیں. تب وہ کہے گا کہ اس دنیا میں تو پیغام بھی تھا، کتابیں بھی تھیں، انبیاء بھی ہے، اے خدا میں نے سب کچھ پڑھا. کہے گا ہاں، کیونکہ تو نے میری باتوں پہ اپنی زندگی نہ گزاری اور عمل نہیں کیا، اس لیے آج تجھے بھی اکیلا چھوڑ دے رہی ہے. کیونکہ اس دنیا میں تو نے اندھوں جیسا معاملہ کیا خدا کے پیغام سے، اور اپنے اس مقصد کو بھول گیا جو زندگی میں رکھا تھا. لہذا آج جس جگہ پہنچایا جا رہا ہے یہ کوئی مختلف جگہ نہیں ہے، بلکہ وہی جگہ ہے جس کے لیے تو نے تیاری کی یا چاہا تھا. اس کے فوراً بعد یہ حالت طاری ہوتی ہے کہ روح کا جسم علیحدہ ہو جاتا ہے بالکل، اور اپنے فوری لمحات کے بعد اپنے مردہ جسم کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور جو لوگ برے ہیں، جو ایسی جگہوں پر جائیں گے جو اچھی نہیں ہیں، ان کی اخیری خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ جسم پھر حاصل کیا جائے. لیکن جب وقت پورا ہو جاتا ہے پھر تو وہ اس میں کوئی نہیں جانے دیتا اس کو. تو جو چیز مٹی سے پیدا ہوئی وہ مٹی میں چلی جاتی دوبارہ. اس لیے اس دنیا میں بھی میں تو صاحب تجربہ ہوں، میں نے انسانوں کے، چلتے پھرتے انسانوں کے مختلف رنگ دیکھے ہیں. اگر انسان کی روحانی حصے کھل جائیں، اور یہ کھلتی اس طرح ہے کہ اگر آدمی صبر، دعا سے ایسی زندگی گزارے جو خدا اور انسانوں سے بے لوث محبت کی زندگی ہو، اور اس مقصد کو پورا کرے کہ خدا کے لیے مسرت ہے اور خدا کا دل خوشیوں سے بھر دے، اور اس دنیا میں ایک نئے چراغ جلانے کی کوشش کرے، تب اس کی روحانی حصے کھل جاتی ہیں. اور وہ اپنی روحانی حصے جب اس کی کھلتی ہیں
تو اپنے جسم کے ساتھ ہی دیکھ لیتا ہے کہ ایک روح کا جسم ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے. کیونکہ اربوں انسان کروڑوں انسان اس دنیا میں بستے ہیں, ان کو تو نہ اپنا دکھائی دیتا ہے روح کا جسم, اور تو اگلے کا کیا دکھائی دے گا؟ اندھے کو اندھا کیا دکھائے گا, یا اندھے کو اندھا راہ کیا دکھائے گا؟ دونوں نہیں گریں گے. تو وہی دیکھ سکتا ہے جس کی روحانی حصیں بحال ہو گئی ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگ مجھ سے ملنے آئے یا جب لوگ مجھ سے باتیں کر رہے تھے, ان کا جو روح کا جسم ہے میں نے ان کی جسم سے ساتھ ہی دیکھا. اور کئیوں کے ایسے تھے جیسے اندھیرے, جیسے اپنا دھوئے جیسا, اور کئیوں کے ایسے میں نے دیکھے جیسے گلاب کے پھول, اور جن کے گلاب کے پھول تھے جب ان سے وہ آئے, جب ان کی باتیں سننی شروع کی, سوائے خدا کی محبت کو کچھ بھی نہیں پایا. کئیوں کے ایسے تھے جیسے صادقین اپنا روشنیوں کے, اپنا جیسے صبح کے روشنی کا نور. جب ان سے باتیں کرنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ سوائے آخرت کے کچھ بھی نہیں ان کے پاس. تو وہ دکھائی دے رہے. تو کئیوں کے میں نے رنگ دیکھے, کسی کے آسمانی, کسی کے مختلف رنگ. جیسے انسان اس دنیا میں تیاری کر رہا ہے, وہ اپنا ایک روح کا جسم ساتھ ساتھ تیار کر رہا ہے. موت کے بعد یہی اس کی روح ہے, یہی وہ روح ہے. جیسے دماغ اپنے جسم سے علیحدہ تو نہیں ہو سکتا, اس لیے روحانی دماغ جو ان سے ہے وہ اپنے روح کے جسم سے بھی علیحدہ نہیں ہو سکتا. لہذا موت کے فوراً بعد آدمی کو وہ دھوئیں کا جسم ہے یا وہ نور کا جسم ہے, وہ اس کا جسم ہے. تب اس پہ حقیقت کھلے گی, یہ کیا, یہ میں کیا تیار کر رہا تھا. جیسے ہم کاغذ نہیں ہوتا, کاغذ کے پیچھے بیچ میں کاربن لگا دیں اور اس کے نیچے ایک اور کاغذ رکھ دیں, اور ہم لکھ رہے ہیں, جو کچھ ہم لکھتے جائیں, جو کچھ بناتے جائیں, وہ پیچھے بنتا جائے گا. کیا خیال ہے؟ اگر کچ مچوڑے کریں تو کچ مچوڑے بنے گے پیچھے. تو جو کچھ جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں پیچھے اپنی روح کا جسم تیار کرتے جائیں. اکثر کاغذ میں دیکھا ہو کاپی تیار ہو جاتی ہے, تو کیسی آتی کاپی؟ ویسے نہیں آئے گی جو اوپر سے لکھا ہوگا. یا اگر پھول بنا رہے ہوگا تو وہ کاربن جو ہے وہ پیچھے پھول بنتا چلا جائے گا. کاربن میں دیکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں, کاغذ, ہاں, وہ پیچھے پھول بنتا. اگر تم بہترین کوئی تصویر بنا رہے ہو تو وہی بنے گی. اگر کچ مچوڑے بنا رہے تو جادو تو نہیں چل جائے گا, پیچھے تصویر بن جائے کوئی اچھی. تو جیسے انسان اپنی اس دنیا کے اندر نقشہ کھینچ رہا ہے اپنی زندگی کا, وہ اپنی روح کا جسم تیار کر رہا ہے. اور اگر اس کی روحانی حصیں کھل چکی ہوتی خدا کی برکتیں پانے کے بعد, تو وہ اس دنیا میں فوراً دیکھ لیتا, اپنا بھی دیکھ لیتا, دوسروں کا بھی دیکھ لیتا کہ یہ کیا دے رہا ہوں. تب وہ فوراً اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے پہلے کہ موت آ جائے. معافی زندگی میں ملتی ہے کچھ موڑوں پہ, یہ نہیں کہ گناہ کرتے چلے گئے اور یہاں تک کہ موت آ گئی. ایسے لوگوں کو کہاں معافی ملے گی. معافی انہیں ملتی ہے جو زندگی کے بہت جلد دورائے پہ سنبھل گئے اور وفا سے اپنے آپ کو درست کر لیا. لہذا خدا نے ان کے جو برے عمل تھے ان کو, اور جو اس کے بعد نیک عمل کریں گے ان سے بدل دے گا, اور جو کچھ بھی رہ جائے گا, جیسے قرآن پاک میں ہے کہ خدا کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جزا کے لحاظ سے بھی اور
اور منزل کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے، کہ جو باقی بچے، یعنی کہ سب لین دین کے باوجود، کیونکہ آدمی برائیاں بھی کرتا ہے نا، نیکی بھی کرتا ہے، یعنی کہ لین دین کے باوجود خدا کی نگاہ میں سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو باقی بچے رہنے والے اعمال ہیں۔ اگر 100 برائیاں کی ہیں، 80 نیکیاں کی اور وہاں جمع تفریق ہوئی تو 80 نیکیاں کٹ گئی تو 20 برائیاں رہ گئیں، تو پھر یہ کون لے جائے گا وہاں سے؟ وہی لے جائے گا جس کی برائیاں ہیں۔ لیکن اگر 40 برائیاں کی اور 150 نیکیاں کر دی زندگی کے اندر، تو 40 اگر کٹی تو 110 پھر نیکیاں رہ گئی، تو اس کی بنا پر وہ اچھائی اور نور آ کے لے جائے گا، اور جتنی تو نے قرآن پاک میں ہم ان کی بہترین جزا ہوگی، جو بہترین جزا ہوگی وہ ان کو دیں گے، یعنی کہ جو بہترین ان کی منزل ہو سکتی ہے اس کے مطابق ہم ان کو وہاں تک پہنچا دیں گے، اور وہاں سے آگے پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا میں یہ کوئی نئی بات نہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ میں صاحب تجربہ ہوں، کہ اس دنیا میں جسمانی انسانوں کے جسم دیکھ کے میں بعضوں کو روح کے رنگ نظر آنا شروع ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے رنگ دیکھیں گے جب یہ مریں گے، پھر چیخو پکار شروع ہوگی۔ کیوں ماتم شروع ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو جا رہا ہوتا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہوتا ہے، جو پیچھے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کی توقع سے تو رونا ہی چاہیے، ہنسا تو نہیں آتا وہاں پہ۔ اور کیونکہ جہاں پہ کلیتاً زندگی ایسی گزاری ہوتی خدا کے سوا، خدا سے محبت کے ناطے سے انسانوں کے لیے بھلائی سوچی ہوتی، تو وہاں تو ماتم نہیں ہونا چاہیے، وہاں تو شکر کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ دنیا عالم جنت ہوتی اور کسی کا وقت آتا مرنے کا، اس کو پہلے بتایا جاتا، اور وہ خوشی خوشی اپنے رشتہ دار ناطے داروں سے ملتا اور بتاتا دیکھو اب میں جانے والا ہوں، فلاں دن فلاں میری موت کا دن ہے۔ اب تو ہوتے نا حادثہ، اس وقت کوئی حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ لاکھوں انسان ایسے ہوتے وہ دیکھ لیتے کہ حادثہ ہونے والا ہے اور اس کی روک تھام کر دیتے ہیں، اور بتاتا وہ کہ میں جانے والا ہوں فلاں دن، اور جشن منائے جاتے، اس سے بڑھ کے عید کا تہوار کوئی نہ ہوتا۔ اور جو جا رہا ہوتا مر کے، جسمانی موت جس پہ آ رہی ہوتی، اس سے کہتے بھائی ہمارا بھی خیال رکھنا اس دنیا کے اندر اور آ کے ہمیں خبر دینا، کیونکہ اکثر اولیاء اللہ میرے پاس آتے ہیں اور میں اس دنیا میں خود بھی جاتا ہوں تو وہ آ کے خبر بھی دیتے ہیں، اور میں خود بھی سیر کرتا ہوں، جا کے پرواز کرتا ہوں واسطے، تو کوئی بھی پردہ نہیں ہے بیچ میں، کوئی پردہ نہیں موت، بلکہ ہر رات جسم کو چھوڑ کے اس دنیا جو اوجھل ہے نہیں اس نگاہوں سے، ان لوگوں کو سمجھانا تو بڑا ہی مشکل ہے نا، جن کی موٹی دماغ ہے، جن کا موٹا قسم کا دماغ ہے، ان کو سمجھانا یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن جو صاحب تجربہ ہے اس روحوں کی دنیا میں، اور جن کو یہ جسم مل چکے ہیں صدق اور وفا سے خدا کی محبت میں، وہ لطف اور اٹھائیں گے اور اس مضمون سے بہت خوش ہوں گے کہ یہ حقیقت ہے۔ لیکن جس انسان کی دماغ ہی موٹا ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں نہ سمجھ آ رہی ہیں، اس کو تو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ انسان اس دنیا میں جو انسان صدق اور وفا کے معیار کو پورا کرتے ہیں، موت کے بعد نہیں بلکہ جو نور کا جسم اس کو موت کے بعد ملے گا وہ اس دنیا میں مل جاتا ہے اس کو کام میں، اور وہ اس نور کے جسم سے روحوں کی دنیا میں پرواز کرتا ہے اور اپنے ازلی دمائی مکان میں مہمانوں کے ٹھہرتا بھی ہے، وہاں جاتا بھی ہے۔
اور ان جنتوں سے گزرتا چلا جاتا ہے. ایک بڑی عجیب زندگی ہے جو الفاظ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، نہ زبان اس کو گھیرا ڈال سکتی ہے. اگر وہ بتانے پہ آؤں تو اپنا لاکھوں ٹیپے چاہیے طے کرنے کے. اس لیے موت کے بعد کیا ہے؟ موت کے بعد جو زندگی کے بعد کے حالات پیش آتے ہیں، مرنے کے بعد سب سے پہلے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا جاتا ہے جو بہت اکیلی ہے، اور فرشتے اسی لمحے زندگی کی جو فلم ہے اس کا نچوڑ نکال لیتے ہیں. اور پھر یہ ایک ایسا حال ہے جو موت کا حال کہلاتا ہے. وہاں پکارا جاتا ہے جلدی کرو. ہاں، کیونکہ وہاں انسان کی روح ننگی ہوتی ہے، اس کو لباس پہنایا جاتا ہے، اس کی منزل. ایک اس کا اپنا بھی رنگ ہوتا ہے، ایک برائی یا دوزخ کی اگر زندگی کمائی ہو تو وہاں کا لباس پہنایا جاتا ہے اوپر سے، اور اگر اس نے روشن اور نور کی زندگی گزاری ہو تو اس کا لباس پہنایا جاتا ہے کاٹ کر. جو حال ہے جہاں پہ موت کے بعد پہنچایا جاتے ہیں، نہ اندھیرا ہے نہ چمک ہے. عجیب جگہ ہے کہ دل گھبرا کر منہ کو آ جائے. اگر تمہیں وہاں پہ سفید لباس ملے تو تم پر رحم ہوا اور تمہیں اچھے درجے میں پہنچا دیا جائے گا. پھر اس سفید رنگ میں جو نور کا رنگ ہے، مختلف چمک ہیں، ان میں بھی مختلف رنگ ہے. کچھ کم چمکدار ہیں، کچھ زیادہ چمکدار ہیں، اور اس چمک کے مطابق پھر تمہارے لیے عالم رواں میں درجے ہیں، اور اس رنگ کے مطابق تمہیں دور سے پہچان لیا جاتا ہے اور اس کے مطابق تم سے سلوک کیا جاتا ہے. جب میں وہاں پہ پہنچایا گیا، جب عالم رواں میں جب میں مجھے سیل کرائی گئی، جب میں دیکھ رہا تھا تو میں اس جگہ کو بھی دیکھا جہاں پہ نور کا لباس کاٹ کے پہنایا جاتا ہے، اور مجھے پہنایا گیا. اور وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ تشریف لائے موت کے بعد، تو کہتے تھے کہ میں نے تو ابھی بہت انسانوں کی خدمت کرنی ہے. موت کے بعد جو زندگی ہے وہاں پہ کوئی جنتر منتر نہیں چلتا کہ کوئی منتر چل گیا، یعنی کہ وہاں پر صرف اور صرف ایمان اور عمل کام آتے ہیں، اور وہ محبت اور زندگی جو انسان نے وفا کے ساتھ پیش کی ہو. اس حال میں جہاں قسمت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، عجیب دہشت اور خوف آ جاتا ہے. اس جگہ کو دیکھ کر، اور وہ حال ہی سے تمہارا لباس تیار کیا جاتا ہے جو تم نے پہننا ہوتا ہے. اس کے مطابق فرشتے تمہارے درجے میں پہنچا دیتے ہیں جو روح کی دنیا ہے، اور تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وہاں پر جو سوال و جواب ہیں فرشتے کرتے ہیں، بڑے سخت اور ایک ایسا عالم طاری ہوتا ہے کہ آدمی گھبرا جاتا ہے. اور وہاں کوئی شخص وہاں کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اگر کرے تو وہاں پر ایسا جرمانہ ہوتا ہے. وہاں جو قانون ہے وہ سب کے لیے لاگو ہے، جس کی مکمل فرشتے فرما برداری کراتے ہیں. وہاں پر اٹل قانون ہے ساروں کے لیے. اگر اس عالم روا کے مختلف درجات میں جو انسان اور فرشتے آباد ہیں، اگر وہاں کوئی غلطی کرو
تو تمہارا رنگ اگر اچھے درجوں کا ہے تو تم قیمت ادا کر سکتے ہو آسانی سے اس عالم ربا کے قانون کے مطابق۔ اگر تمہارا رنگ برے درجوں کا ہے یعنی کہ دوزخ میں ہو تو تم وہاں غلطی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تب جو تمہاری اولاد بستی ہے دنیا میں، فرشتے ان سے اس غلطی کا خمیازہ قیمت ادا کراتے ہیں۔ اس لیے تو یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے پتہ نہیں لگتا۔ اگر اولاد بھی بری زندگی بسر کر رہی ہے دنیا میں، تب ایسے شخص کا عالم روا میں رنگ اور بھی گہرا اور کالا کر دیا جاتا ہے، اور اس کا لباس، اور وہاں اس کے لباس کو، وہاں اس کے عذاب کو اور بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات نچلے درجے میں پہنچا دیا جاتا ہے جو اس سے بھی بری دنیا ہے، دوزخ کی۔ اور اگر عالم روا میں جو کوئی بھی اوپر کے درجے میں جانا چاہے اور خدا کی طرف سے نور کا لباس بہترین لباس لینا چاہے تو اسے نیچے جا کر، نیچے کی دنیا میں جا کے، نچلے درجے میں جا کے دوسروں کے لیے خدمت کرنا پڑے گی۔ مثال کے طور پہ اگر تم عالم روا کے اچھے درجے میں ہو اور وہاں تم اس سے بھی سفید لباس یعنی زیادہ چمک والے لباس پہننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے سے نیچے درجے میں جا کر انسانوں کی خدمت کرنا ہوگی۔ تب عرصہ میعاد کے بعد جب تم واپس آؤ گے اپنے درجے میں تو تمہیں تمہارے لباس میں اور زیادہ چمک دی جائے گی۔ اس کافی عرصے کے بعد تم اپنے سے اوپر کے عالم روا میں بھیج دیے جاؤ گے، یعنی تمہارا جو درجہ ہوگا وہ بدل دیا جائے گا اور اوپر چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا رنگ اس عالم روا سے ملتا ہے۔ لیکن تم وہاں جو کچھ کرنا چاہو تمہیں وہاں اجازت لینی پڑے گی فرشتوں سے۔ اسی طرح جو برا درجہ ہے عالم روا کا یعنی دوزخ جسے ہم کہتے ہیں، وہاں بھی یہی قانون ہے۔ اگر اس دوزخ کے برے درجے میں کوئی اوپر کے درجے یعنی دوزخ کے بہتر درجے میں آنا چاہے تو اسے اپنے نیچے سے اور بھی برے درجے میں دوزخ میں جا کے خدمت کرنا پڑتی ہے، لیکن اکثر اوقات وہ کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں بھی جائے گا برے ہی لوگ ہوں گے، تو برے ماحول میں تو کیسے کامیاب ہو جائے؟ جب اس دنیا میں اچھے ماحول بھی اس کو ملے اور اچھے ماحول میں وہ برا زندگی بسر کرتا رہا تو یہ کیا توقع ہے کہ برے دوزخ کے گندے خانوں میں جا کے وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے گا۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اسے اوپر دوزخ کے ہلکے عذاب کے درجے میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو نچلے درجے میں، تو پھر اس سے بھی برے درجے میں اسے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فردوس کے بھی درجات دیکھیں۔ خیر وہ تو ایسی نور کی دنیا ہے، وہاں کے بھی بڑے بڑے درجات ہیں، اور جیسے انسان نے اپنی روح کو چمک نور پہنچایا ہے، جیسی چمک دی ہے اپنے نور کے جسم میں، اس کے مطابق وہ اپنے گھر چلا جائے گا، اس درجے میں چلا جائے گا، اور نچلے کے درجے اس کے ماتحت ہوں گے، کیونکہ فردوس کے بھی بڑے درجے، اس لیے وہاں پر جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس کو روشنی جو آگے یہ نور کی روشنی ہے وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہاں سے اس ریاست سے آگے جانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکی اور اچھائی کی فطرت کی ریاست شروع ہو جاتی ہے، اس لیے زیادہ زور لگانا نہیں پڑتا۔ یعنی کہ وہاں سے کیونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے اس کا کہ وہاں سے نیکی اور دوسرے لوگوں سے جب ملتا ہے تو اس کی روح آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہی قرآن پاک میں ایک پیغام ہے کہ ان کا نور ان کو آگے راستہ دکھاتا جائے گا،
اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے نور کو ہمارے لیے کامل کر رہے ہیں. یعنی کہ جب وہ اس سے آگے کی ریاست میں پہنچیں گے جنت کے اندر، تو اپنی پچھلی حالتیں جو ہوں گی ان کو ناقص پائیں گے. تب اس سے آگے اور ان کو گہرے اور جلال والے نور نظر آئیں گے. تب وہ کہیں گے اے خدا ہمارے نور کو مکمل کر دے. تب اس نور کے لیے تیاری کریں گے، اور جب اس نوروں کی دنیا میں پہنچیں گے تو پچھلی حالتیں جو سی ہوگی وہ کمزور نظر آئیں گی. بس یہ سلسلہ جو ہے یہ ازلی دمائی ہے، یہ چلتا رہے گا. جہاں پہ یہ سلسلہ ختم ہوگا وہاں ہی ایک ایسی قیامت آئے گی جو خدا کے دیدار کی قیامت ہوگی، جب انسان کامل ہو جائے گا، اس کی روح کامل خدا کے سامنے کھڑی ہوگی. وہی ایک ایسا دن ہوگا جب خدا حجابوں سے باہر آئے گا اور اپنے آپ کو تجلی پھینکے گا کامل انسان پر. اس دن ہر انسان اپنے اپنے باغات جو ایمان کے ہوں گے اور نہریں جو عمل کی ہوں گی ان کو ننگا کرے گا. یعنی کہ اپنے باغات اور اپنی نہریں ننگا کر کے دکھائے گا خدا کو. یعنی یہ اپنی اپنی محبت کے ہر پھل کو خدا چکھے گا. اور یہ وہ ہوگی جسے ہم عالم بالا جنت کہتے ہیں، یعنی فردوس سے اوپر کی یہ جنت ہے. اس کے بعد خدا کی ریاست شروع ہو جائے گی جہاں پہ کامل طور پہ ہر ایک آدمی وہاں پہنچ کے محبت سے مطمئن ہو جائے گا. کوئی محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے کم یا زیادہ محبت مل رہی ہے. ہر آدمی وہاں پہنچ کر سرشار اور ایک ایسی محبت کا مزہ چکھے گا کہ بس اس میں فنا ہو جائے گا. ہم تو کہتے ہیں فنا تو خیر غلط الفاظ ہے، یعنی کہ کھو جائے گا. اور یہ خدا کی محبت ہے، کیونکہ خدا خود مجدد اور خالق ہے محبت کا. آج تک دراصل خدا نے عالم جنت کو جو پیدا کیا تھا، روحوں کی دنیا کو خدا نے موت سے انسان کی زندگی سے پہلے پیدا کیا تھا. کیوں؟ کہ جو زندگی انسان گزارتا ہے اس دنیا پر اسے روح کی دنیا میں انعامات ملنے تھے، لیکن اب تو الٹا چکر پڑ گیا. وہ جگہ زندگی تبدیل کرنے کی نہیں ہے موت کے بعد، وہ انعامات کی جگہ ہے. لیکن چونکہ انسان گر پڑا خدائی قانون سے باہر، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب موت کے بعد وہاں پہنچتا، وہاں تو عمل کی زندگی ختم ہو گئی تھی. لہذا وہاں پہنچ کر اس کو جو واپس آنے کی جو اپنا دوبارہ جب اس کو پہنچایا جاتا ہے، یہ دوزخ ہے اس کے لیے. اور پھر اس کے لیے ہزاروں لاکھوں سال لگتے ہیں درست کرنے میں، کیونکہ روح جو ان سی اپنے آپ کو جلدی درست نہیں کر پاتی. مثال کے طور پہ جیسے میں تیرے باپ کو ہی کہتا ہوں مثال کے طور پہ کہ سگریٹ پینا چھوڑ دے. جو آدمی معمولی سے معمولی خامی ہے سگریٹ کی، مثال کے طور پہ اس دنیا میں شاید آدمی کو 3-4 ماہ لگیں یا 5 ماہ یا 6 ماہ 7 ماہ کہ وہ سگریٹ چھوڑ دے، لیکن آنے والی زندگی میں ہزاروں سال لگ جائیں گے اور چھوٹے گا نہیں. اور اگر اس انسان کا کوئی اچھا گھر ہوا آگے تو وہاں پہنچے گا بھی نہیں، کیونکہ جو نیکی اچھائی فطرت کی ریاست شروع ہوتی ہے وہاں پہ کوئی برے کام اور گندی جگہ نہیں. اس لیے ایسے نیک لوگ بھی ہیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں، آگے ان کا گھر ہے وہاں پہ، لیکن کچھ ایسی خامیاں ہیں جن سے کی وجہ سے پکڑے گئے اور
وہاں نہیں جا سکتے. گھر آ گئے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں چھوڑ سکتے اس دنیا میں, گندی لگی ہوئی تھی, اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا. تو ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے ساری زندگی موت کے اندھیروں میں گزاری. اسی لیے قرآن پاک میں وَأَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, تمہارے مال, تمہارے اولاد, تمہاری تجارتیں, تمہارے رشتے, تمہارے مکانات, تمہارے پھل, سب کچھ جو ہے یہ فتنہ ہے. اگر تم ان کو دنیا کی زینت بناؤ یا اپنے لیے خود غرضی کے طور پہ استعمال کرو. ہاں تم ان سب کو جب تک کلیتاً قربان نہیں کر سکتے خدا کی محبت کے لیے, تم یقیناً خدا کو نہیں پا سکتے, کیونکہ یہ سب چیزیں خدا نے انسان کو ویسے ہی دے دی تھی اور مانگی محبت تھی انسان سے. اب خود انسان ان چیزوں میں گھسڑ گیا اور کلیتاً نہیں بھول گیا اس مقصد کو, تو کیا حشر ہوگا. اس لیے جب قارون کی طرف خدا نے پیغام بھیجا تو اس کو یہ کہا تھا کہ جو تجھے ہم نے زینت دی ہے دنیا کی, یعنی کہ جو تجھے مال و دولت اور شان و شوکت دی ہے, ہم تجھے منع نہیں کرتے کہ تو اس سے فائدہ نہ اٹھا, لیکن اس مال و دولت اور اس شان و شوکت سے آخرت کے گھر کی تلاش کر. تب یہ چیزیں لیے, یہ جو چیزیں تجھے ملی جو نفع بخش ہوگی. اور لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے میری عقل کی بنا پہ ملا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے علم کی بنا پہ ہے, میں نے اس کے لیے محنت کی تھی اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا. یہ انسان کو یہ یاد رہے کہ یہ پہلے بھی زمین خدا کی تھی اور بعد میں بھی خدا کی رہے گی. وہ یہاں سے چلا جائے گا, مکانات بدلتے رہیں گے, زمینیں بدلتی رہیں گی اور زمین سدا خدا کی کھلائے گی. اور قرآن پاک میں ہے کہ یہ زمین ایک دن مکمل طور پہ ان کے وارث کا خدا کی محبت کرنے والوں کے نام دے دی جائے گی. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کے وارث ہوں گے. اسی لیے دیکھنا اب اولیاء اللہ جن کے مزار ہیں ہند کے اندر اپنا پاکستان میں ہے, یہ لوگ مت تو گئے, عالم روحوں میں تو ان کے بہت اچھے ہیں, عظیم اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ دیا ہے, لیکن اس دنیا میں بھی جہاں جہاں یہ رہے ان کی یادگاری قائم نہیں رکھی, بلکہ یہی وارث ٹھہرے. جہاں ان کا جسم اور تربت ہے وہی ایسی جگہ ہے جو محبت کے لائق ہے. کیا خیال ہے؟ اور وہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اس کے گرد جھومتے ہیں. اس لیے یہ پیغام ہے کہ ایک دن ساری زمین خدا کی محبت کرنے والے کا نام ٹھہرے گی. لہذا جب ذکر آتا ہے لاہور کا تو لاہور میں کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے لاہور میں, بلکہ لاہور میں بڑے فتنے فساد ہوتے ہیں, بڑی بڑی گندی, اور کوئی لاہور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کسی اچھے نام سے یاد کیا جائے. لیکن جب داتا علی حجویری کا ذکر آتا ہے تو ایک دم خیال آتا ہے کہ وہ لاہور میں وہ داتا علی حجویری کا مزار ہے, تو لاہور کو داتا علی حجویری کی وجہ سے کتنی شان و شوکت لگتی ہے. ٹھیک ہے, دہلی کے اندر, دہلی میں بڑی چیز, دہلی میں بڑے فتنہ فساد ہوتے رہتے ہیں, بڑا کچھ, یعنی کوئی ایسی بات نہیں دہلی کے اندر. لیکن جب نظام الدین اولیاء کا ذکر آتا ہے تو دہلی کو اس کی وجہ سے بڑی شان و شوکت اور چاند لگتے ہیں. وہاں پہ بڑے بڑے تاج و محل ہیں, کون تاج و محل کو پوچھتا ہے؟ تو یہ مضمون وہی ہے کہ جب خدا کی محبت کرنے والے اس زمین پر ہوں گے تو وہ چلے تو جائیں گے, جس مانی موت ہوگی اور وہ اپنے گھر چلے جائیں گے, لیکن ان کی یادگاری ساری زمین پہ باقی رہے گی, اور ساری زمین کے ان کے
वसीयत में कहलाएगी। ये वो पैगाम। इसलिए कुरान पाक में जो शख्स ये चाहता है कि इज्जत चाहे, वो जान ले कि सारी की सारी इज्जत जो है वो खुदा के हाथ में है। ईसा इब्न मरियम ने एक दफ़ा कहा था कि इंसान के क्या काम आएगा अगर वो सारी दुनिया भी हासिल कर ले और अपनी ज़िंदगी खो दे, अपनी जान खो दे। What gonna good to man if he gain the whole world and lose his life? क्या काम आएगा आदमी, सारी दुनिया भी हासिल कर ले है और अपनी जान खो दे। अगर अपनी जान की वापसी चाहेगा, मौत के बाद वापसी, पूरी जिंदगी पूरी दुनिया भी दे दे तो वापसी नामुमकिन हो जाएगी। तो अपनी जान और जिंदगी के बदले क्या पेश करेगा? इसलिए उनैम्स ने कहा था एक दफा कि अगर मुझे जिंदगी का कोई मकसद और राह पता लग जाती तो मैं अपनी दुनिया की सारी दौलत दे देता। सबसे अमीर आदमी था, कहता क्या है, सब कुछ दे बैठता। तो किसी मोड़ पे आके इंसान को पता लग जाता है कि ये जो खींचातानी की है उसने, ये जो जोर लगाया है हासिल करने के लिए दुनिया, ये गलत जगह पे जोर लगाया उसका। अगर इंसान को ये पता लग जाए तो वो इस जोर लगाने से बाहर आ जाए और ऐसी जगह पे जोर लगाए जहां उसको उसकी मंजिल मिल जाए। लिहाजा मौत के बाद की जिंदगी एक कतई जिंदगी है और इस जिस्मानी दुनिया में रहते हुए वो दिखाई देनी शुरू हुई थी। लेकिन उसके लिए शर्त वफा है, सदक, कि खुदा की मोहब्बत में उसको कोई भी ना बदल सके। खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो उसको 5 ज़ाहिरी हिस्से नहीं दी थी कि ज़ाहिरी तौर पे देखे और ज़ाहिरी तौर पे सुने, ज़ाहिरी तौर पे बात करे और ज़ाहिरी तौर पे दिल से सोचे, नहीं, बल्कि साथ ही उसको 5 रूहानी हिस्से भी दी थी ताकि अपनी रूहानी हिस्सों से वो सुन सके उस जन्नतों के पैगाम। रूहानी तौर पर रूहानी हिस्सों से वो देख सके उस जन्नत को, रूहानी हिस्सों से खुदा का कलाम उसके अंदर से निकल सके और रूहानी हिस्सों से वो अपने दिल में ऐसी हालत में पाए अपने आप को कि जहां उसने सदा बसना है। अब तो अगर 10 करोड़ लोग भी बसते हो तो 2 भी ऐसे नहीं होंगे जिनकी रूहानी हिस्से खुली हैं और वो आखिरत की जिंदगी को देख रहे हो। लेकिन औलिया अल्लाह जब इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, पर्दे हटा दिए जाते हैं, इसलिए कि वो वफा के एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके होते हैं कि वो वफा का अहद जिससे वो गुजर चुके होते हैं वो कभी भी नहीं टूटने पाता। इसलिए खुदा जो मोहब्बत और शफकत करने पे है, इंसान पे आया, हमेशा करता रहा, वो उनके लिए वो दरवाजे खोल देता है। इसलिए हमें इस दुनिया के अंदर हमेशा अपने उस मकसद को नहीं भूलना चाहिए जो प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी का मतलब है जो सबसे अहम है। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं बैठा हूँ, मेरे लिए सबसे अहम ये है कि अगर कोई मेरे नाक और मुंह को बंद कर दे तो मैं फट मार जाऊँ। इसलिए मुझे इस वक्त ना बैंकों की दौलत की ज़रूरत है, न करेंसियों की, बल्कि मेरी सांस अगर आती जाती ना हो और वो मेरी सांस बंद कर दे तो इसलिए सांस लेना बड़ा अहम है। इसलिए इस दुनिया के अंदर आदमी के लिए सबसे अहम है ये है कि उस मकसद को याद रखे जो उसकी जिंदगी में रखा गया। यानी कि ए इंसान तू उस खुदा को याद रख, ये जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि जिसने तुझे जिंदगी दी
اور اس مقصد کو پورا کر جو اس نے تیری زندگی کے لیے رکھا. وہ مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو ایک ایسا مجسم انسان بنائے جس میں خدا سما سکے، جس میں خدا اپنے آپ کو دیکھ سکے، اور ایسی کوشش کر جو کامل ہو. ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے جو آدھی آدھی ہو، یعنی آدھا ہاتھ شیطان کو پکڑا دیا، آدھا ہاتھ خدا کو پکڑا دیا. کیا ہوگا؟ دونوں کھینچنا شروع کریں تو بیچ میں سے آدمی چل نہیں جائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ لہذا اگر ایسا زندگی شروع کر، بسر کر، عہد وفا کر کے جو کامل ہو، اور اپنی زندگی میں وہ وقت کبھی نہ بھول کہ تو نے ایک دن اپنے خدا سے ملنا ہے، اور یہ کہ جو تو نے محنت کی ہے وہ چیز دکھائی جائے گی. اگر انسان کو یہ کلیتاً پتہ ہو، جب دیکھو مثال کے طور پہ اولمپک جب شروع ہوتی ہیں، کھیل سپورٹ شروع ہوتے ہیں، 4 سال کے بعد یہ اولمپک شروع ہوتی ہیں، اور ایک سپورٹ مین 4 سال تک رات و دن متواتر دوڑتا رہتا ہے. 4 سال تک ہزاروں میل دوڑ لیتا ہے وہ 4 سال. کس تیاری کے لیے؟ اولمپک میں ایک دفعہ 1 کلومیٹر کی دوڑ کے لیے. انہیں 4000 سال کی جو میل کی دوڑ لگائی ہوتی ہے 4 سال کے اندر، وہ صرف 1 کلومیٹر کی دوڑ کے لیے لگائی ہوتی ہے. اور وہاں بھی دوڑتے ساتھ ہیں، لیکن انعام ایک لے جاتا ہے. دیکھا؟ تو اگر انسان کو اس دنیا میں یہ پتا ہو کہ یہ جو آخرت میں جو اچھائی کے لیے دوڑ ہے، اس کے لیے زبردست دوڑ چاہیے آگے نکلنے کے لیے، اور اگر انسان سے پردہ ہٹا دیا جائے ان جنتوں کا، اور اس کو پتہ چلے کہ کتنی جنتیں آگے، تو یہاں سے پھر وہ صحیح دوڑ لگانا شروع کرے، تاکہ جب وہاں پہ پہنچے تو ایک ہی جس کے اندر اپنا انعام لے جائے. لیکن اب یہ حالت ہے کسی کوئی بھی دوڑ نہیں لگاتا، سارے غلط سمت پہ دوڑ لگا رہے ہیں، یعنی جانا گرا تھا چلے دوڑ کی سیدھے لگا رہے. تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ منزل تیری لاہور سے بیٹھی منزل تو جانا چاہتی ہے خانے وال، اور بیٹھ جائے راولپنڈی کی بس کے اندر، تو یہی ہے جو لوگوں کا رشتہ ٹوٹ گیا وہ اس طرف چل پڑے. اب راولپنڈی پہنچ کے آتے راستے پتہ چلے تو یہ کہ یہ تو غلط بس ہے، پھر کیا ہوگا؟ کہ سارا بس فاصلہ دوبارہ طے نہیں کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی انسان چاہے کوئی بس 2 گھنٹے 5-10 منٹ کی رفتار سے ہی جا رہی ہے لیکن جاری منزل کی طرف ہے، تو یہ تو یقین ہے کہ وہ منزل کی طرف ہی جا رہی ہے. لہٰذا انسان کو اپنی سمت صحیح متعین کرنی چاہیے کہ وہ صحیح طرف جا رہی ہے. جب حدیث میں غالباً کی رسی کو پکڑو مضبوطی سے خدا کی، اس کا مضمون یہی ہے کہ جب گرنے لگو تو جتنی زندگی گزار چکے پاک اور مقدس، اس کو پکڑ کے رکھو زور سے. کیونکہ ایسے لمحات آتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، وہ حالتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب تک پکڑے رکھو جب تک دوبارہ وہ نور نہ آئے جسم کے اندر. اس لیے اب وہ جنہوں نے دوڑ لگائی ہوتی ہے 4 سال وہ اولمپک میں، وہاں اصل دوڑ کا پتہ لگتا ہے کہ کون کتنے پانی میں، قدموں کے حساب سے جو ان سے نا ان کو ان کی منزل پہ پہنچایا جاتا ہے کہ یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے، بس کو 4 قدم کا فاصلہ رہے. اسے قرآن پاک میں اے ایمان والو اس جنت کی طرف دوڑو جس کا بدل آسمان اور زمین کی قیمت ہے، یعنی نیا آسمان اور نئی زمین ہے. خدا نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا. دوڑ لگاؤ. لیکن یہاں تو دوڑ ہی پٹھی ہو گئی ہے، یعنی کہ ادھر دوڑ لگانے کے بجائے مال کی طرف دوڑ لگ رہی ہے اور علم کی طرف دوڑ لگ رہی ہے. علم کچھ بھی نہیں ہے. اگر خدائی علم نہیں ہے، آسمانی علم نہیں ہے، تو علم بعض اوقات خطرناک بھی ہو جاتا ہے.
آج ہمیں جو سکھایا جاتا ہے فلاں علم حاصل کرو، فلاں علم حاصل کرو، تو علم جو ٹیکنالوجی ہے، فنی مہارت ہے، اگر اس کا کوئی اس کو کوئی ہولڈ کرنے والا نہ ہو، تھامنے والا نہ ہو، تو علم خود بخود خطرناک بھی بن جاتا ہے. لہذا سب کچھ جو ہوتا ہے وہ سینٹرڈ آن خدا کے درمیان ہونا چاہیے. اگر ایک ڈاکٹر بنتا ہے اور اس کا درمیان یہ تصور ہے کہ وہ ڈاکٹر بن کر خدا سے محبت پانے کا ذریعہ پائے گا، وہ انسانوں کی خدمت کرے گا، تو وہ تو ٹھیک ہے. اس ڈاکٹر سے تو انسانوں کو آرام ملے گا اور امن قائم ہوگا. وہ ڈاکٹر رحمت اور برکت ہوگا دنیا کے لیے. اگر کوئی ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہے کہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں تو وہ تو لعنت ہے، وہ ڈاکٹر تو عذاب بنے گا. اسی طرح اگر کوئی انجینئر بن رہا ہے اس لیے کہ میں انجینئر بن کے خدا کے بچوں کو یا خدا کے انسانوں کو میں آرام پہنچاؤں گا اور ان کے لیے اچھے اچھے کام کروں گا، پھر تو وہ برکت ہے. اگر وہ انجینئر اس لیے بن رہا ہے کہ میں سارے پیسے اکٹھے کر کے لے جاؤں گا اور ان کے لیے ریت کی بلڈنگیں بنا دوں گا تاکہ 2 منٹ میں گر جائے، تو وہ تو عذاب ہے. اس کی وجہ سے جتنی بلڈنگیں بنیں گی سب کا خطرہ ہے، اور جہاں جہاں وہ جائے گا اپنے فن سے لوگوں کے لیے عذاب پیدا کرے گا. لہذا ہر تعلیم اور ہر فنی مہارت میں خدا پہلا مقدمہ ہے. سمجھ نہیں لگتی نا. اگر کوئی سیاسی لیڈر جس کے درمیان خدا ہوتا، اس کو خدا سے محبت ہے، تو وہ ایسے بڑے بڑے الفاظ کبھی نہ بولتا جو خالی ہوتے بیچ میں سے. اتنے ہی الفاظ بولتا جتنے وہ کچھ کر سکتا. لیکن آج تو ایسے ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ صرف وہ الفاظ ہی ہیں، اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، جن کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ پورے ہوں گے. تو انسان دوبارہ واپس آئے، جتنا آگے چلا گیا واپس آئے اور اپنی زندگی کو دوبارہ دیکھے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اور اس مقصد کو اس نے بہت مختصر سے عرصے میں پورا کرنا ہے. كيف تكفرون